مشاورت کی اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ میں خود بھی ویسے ذاتی طور پہ معزز جج صاحب کو جانتا ہوں، ان سے بڑے عرصے سے ان سے ملاقات بھی رہی اور اچھا میں ان کی بڑی عزت بھی کرتا تھا. مجھے ذاتی طور پہ افسوس بھی تھا کہ جب مجھے وکلا نے یہ مشورہ دیا کہ انہوں نے یہ کوئی مس کنڈکٹ اور یا انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ سامنے آیا ہے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے نون لیگ کے جو وکلا ہے جن کے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن کوئی پروفیشنل ایتھکس نام کی چیز نہیں ہے، انہوں نے عدلیہ کو جو دھوکے میں رکھا، عدلیہ سے جھوٹ بولا، ان کے علم میں تھا کیونکہ ان کے اپنی جماعت کے جو لیڈرز تھے خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق اور رانا ثناء اللہ، وہ خود پریس کانفرنس کر چکے تھے. سو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی کسی ہمارے علم میں نہیں تھا؟ تو یقیناً جو میں نے تو کہا ہے، بار کاؤنسلز کے لوگ جو مجھ سے ملنے آئے، میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو کم از کم ان کو شو کاز دینا چاہیے ایسے وکلا کو جن کے پاس ڈگریاں بہت بڑی ہیں لیکن ان کے پاس اتنے بھی پروفیشنل ایتھکس نہیں ہیں. یہ لوگ آپ کے پروفیشن کے نام کے اوپر جو ہے بدنما دھاگ، یہ کالی بھیڑیں جو ہیں اسی طرح جس طرح باقی پروفیشنز کے اندر ہیں، ان کا ہمیں محاسبہ یقیناً بار کاؤنسلز کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جنہوں نے عدلیہ کو بدنام کروایا اور عدلیہ کے لیے بدنامی کا باعث بنے. ان سے ایک جھوٹے کنسیلمنٹ کے اوپر ایک شخص، ایک سی ایم کو آفس کانسٹیٹیوشنلی خالی نہیں ہوا اور اس کے اوپر جا کے الیکشن کے اس پر آرڈر کروا دیا. اور اب یہ جو پورا جو سرکس چل رہا ہے اس پہ کوشش ہی جاری ہے کہ ہر طرح کا پریشر ڈال کے، ہر طرح کا جو ہے غیر آئینی قانونی کام کر کے جو ہے اس کو کسی طریقے سے آئینی قرار دیا جائے. اور میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ جب تک میں اس آفس پہ بیٹھا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے میری گاڑیاں سیکیورٹی واپس لے لی، اس کے بعد انہوں نے، آپ دیکھ رہے ہیں پورے میڈیا نے دکھایا کس طرح میرے جو ہے گورنر ہاؤس، میرے آفس کو، مجھے وہاں پہ جانے سے روکا جا رہا ہے. وہاں پہ سارے وہ انہوں نے جو ہے پنجاب پولیس کو گنڈا فورس بنا کے پورا یرغمال بنایا ہوا ہے میرے آفس کو. میں نے بار بار جو ہے انٹیریئر منسٹر کو ان رائٹنگ جو ہے بھیج چکا ہوں. میرا ملٹری سیکٹری جو ہے ان کو انفارم کر سکا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ ہمارے احکامات نہیں مان رہی، ہمیں ایف سی اور رینجر پرووائڈ کی جائے، لیکن نہیں کیا گیا بالکل. اور مجھے افسوس ہے کہ وہ ریئلائز نہیں کر رہے رانا ثناء اللہ کہ اب وہ نون لیگ کے درباری نہیں ہے، وہ انٹیریئر منسٹر ہیں حکومت پاکستان کے. اور میں عمر چیمہ کے طور پہ نہیں، میں نے بطور ایک گورنر پنجاب کے ان کو لیٹر لکھا ہے. اور یہ میں نے لکھ اس لیے دی چیزیں تمام آئینی اداروں کو بھی جو میں نے لیٹر لکھے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں جب بھی کبھی اس بیرونی سازش کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، جی آئی ٹیز بنیں گی، تو ان تمام لوگوں کا کردار جو ہے وہ قوم کے سامنے آئے گا کہ کس نے کیا کیا اس کرائسس میں جب ملک کے اندر بیرونی سازش ہو رہی تھی. سہولت کار جو ہے وہ انہوں نے جو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں سسلین مافیا نے، اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ قوم کے سامنے ہے. پارلیمنٹیرین کا کردار آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے پارلیمان کی بالادستی کو کمپرومائز کیا اور سارے جو ہے خاموش بیٹھے. کس طرح جو ہے پارلیمان کے اندر جس طرح پنجاب اسمبلی میں ہوا، فلور آف دا ہاؤس کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہے پولیس کو اس طرح سے بلایا جائے اور گنڈا گردی وہاں پہ فلور پہ کیا جائے. وہاں پہ ہوا، وہ پنجاب کے بھی پارلیمنٹیرینز خاموش بیٹھے ہیں. اسی طرح جو سیاسی جماعتیں ان کا کردار بھی آپ کے سامنے کہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اندر ایک آئینی وزیر اعلیٰ اور جو وہاں پہ کیبنٹ کی میٹنگ کر کے باہر نکلتا ہے اس کو ایک غیر آئینی جعلی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جو ہے پولیس اور سول بیوروکریسی کے زور کے اوپر، ایک جعلی نوٹیفیکیشن کے زور کے اوپر جو ہے اس کے آفس کے اوپر اور اس کے باقی وسائل کے اوپر قابض ہو کے بیٹھا ہے اور سارے جو ہے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے آپ جیسا کہا کہ آپ سب کے ساتھ ہم نے عدلیہ کی تاریخ میں سب ہم لوگ عوام پھر مجبور ہو کر جب آئینی ادارے اور عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا جب آئینی ادارے اور عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا تو پھر عوام نکلے گی سڑکوں کے اوپر کہ آئینی جو وزیر اعلیٰ ہے، جو حکومت ہے، اس کو واپس اس کو واپس بحال کرایا جائے، اس کے آفس سے قبضہ خالی کرائے، عوام کو مجبور نہ کیا جائے. اس لیے میں یہ ایک دفعہ پھر مؤدبانہ گزارش بھی کر رہا ہوں اور وارن بھی کر رہا ہوں کہ اس کو جو ہے بالکل اتنا لائٹ نہ لیا جائے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، یہ مذاق بن رہا ہے کہ وہاں پہ دو وزیر اعلیٰ موجود ہیں اور یہ سارا سرکس جو ہے ایک جعلی، ایک غیر آئینی استعفے کو بنیاد بنا کے جو ہے یہ سارا سرکس بنایا جا رہا ہے. اور اب غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں، حماقت پہ حماقت کیے جا رہے ہیں اور بجائے کہ غلطی کو درست کرنے کے جو ہے مزید اتنے آئینی ادارے، ان میں سے میں شکر گزار ہوں صدر پاکستان کا کہ انہوں نے اس کرائسس کے اندر جس طرح سے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے سپورٹ کیا اس سارے معاملے میں، کیونکہ میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے دن جس وقت تک، جس گھڑی تک میں اس آفس میں بیٹھا ہوں، موجود ہوں، آئینی طور پہ جو مجھے اختیار ہے، جو میری ذمہ داری ہے، وہ میں نبھاتا رہوں گا.
اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے، میں عثمان بزدار نہیں ہوں کہ جس کو اپنے گنڈوں کے زور کے اوپر جو ہے تو اسے دفتر چھین لو گے اور وہ خاموش کر کے گھر بیٹھ جائے گا۔ میں وہ سیاسی ورکر ہوں جس نے اس ملک کے اندر 26 سال اس ملک کی آزاد عدلیہ کے لیے، آزاد میڈیا کے لیے، اس ملک کے اندر نظام، ایک بہتر نظام کے لیے اس نے جدوجہد کی ہے۔ میں یہاں پہ کوئی دہاڑیاں لگانے کے لیے تو سیاست میں نہیں، اور نہ اس وجہ سے آیا ہوں کہ میرے پاس لوٹ مار کا پیسہ آ گیا تو میں نے سیاست میں آنا تھا، یا میرا باپ دادا جو ہے وہ وزیر یا بشیر تھا تو مجھے جو ہے سیاست میں آ کے اس گدی کو اپنی جو ہے پروٹیکٹ کرنا تھا۔ میں اس ملک کے اندر ایک نظام کی بہتری کے لیے، ریفارمز کے لیے، اصلاحات کے لیے، تاکہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں۔ ہم نے اگر وہ جدوجہد کی تھی تو اس میں ہم نے جہاں پہ ہم نے ججز کی بحالی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مقصد تھا آئین اور قانون کی بالادستی ہو، غریب آدمی جو آج بھی عدالتوں میں رول رہا ہے اس کو انصاف مل سکے۔ ہم نے تو نہیں، کبھی ہم نے اعتراض نہیں کیا اگر کسی نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی یا اپنے اور نیوسنس اس کی بہتر ہوگی، اس سے عوام کو کوئی غرض نہیں ہے۔ عوام کو غرض ہے جو آزاد جو ہے، جو عوام جو ہے سڑکوں کے اوپر انصاف کے لیے جب آواز اٹھاتی ہے، جب مختلف طبقوں کے اندر جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جو ہے یقیناً ہمارا حق بنتا ہے، کم از کم میرا تو حق بنتا ہے یہ مطالبہ کرنے کا، کیونکہ میں نے ڈنڈے کھائے ہیں۔ میں اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، عدلیہ کی بحالی کے لیے، انصاف کی خاطر، اور میں اپنا جو اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہوں ایک اپنی آئینی ذمہ داری اور کردار ادا کر رہا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج حالات بلکہ سملر نہیں بلکہ اس سے زیادہ ورس ہو گئے 2007 سے۔ آج ایک طرف ایک صدر پاکستان جو ہے سمری ریجیکٹ کرتا بتاتا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری حالات کے اندر آرٹیکل 101 سب سیکشن 3 کے تحت ان کے پلیئر کے مطابق جو ہے میں آفس ہولڈ کر سکتا ہوں اور مجھے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم مشاورت کر رہے تھے کہ یہ جو آئینی بحران اور سیاسی بحران ہے اس کا حل کیا کیا جائے، ورنہ میرے سے پہلے جو یہاں گورنرز بیٹھے ہوئے تھے وہ ایمرجنسی بھی لگاتے رہے، اسمبلیاں بھی توڑتے رہے، اور یہ آپشن میرے پاس آئین کے اندر پہلے دن بھی موجود تھیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ میں نے ذمہ داری اور تحمل سے کام لیا۔ انہوں نے پہلے بھی جب میرا گورنر ہاؤس پہ کوئی یرغمال بنایا، میں نے کوئی ایسی چیپ پولیٹیکل سٹنٹ کے لیے میں نے کوئی کال نہیں دی عوام کو کہ آ جاؤ آ کے 10 بندے بلا کر ایک دوسرے کے سر پھاڑیں، اس لیے بھی کہ ایک تو میرے پاس وہاں کوئی فورس موجود نہیں، میرے پاس وہاں ایک ملٹری سیکٹری اور 10 مالی موجود تھے جو میرے اختیار میں، اور وہاں پہ اندر فیملیز رہتی ہیں گورنر ہاؤس کے اندر، 500-600 بچہ رہتا ہے، میں ان کی زندگیوں کو کیسے رسک میں ڈال سکتا تھا، میں کیسے کھانا، کیونکہ یہ جو سسلین مافیا ہے اب سب قوم دیکھ رہی ہے کہ پوری جس طرح یہ سازش کر کے اقتدار پہ قابض تو ہو گئے لیکن نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے، اور یہ عمران خان اور باقی جو جیسی قوتوں سے جو ہے یہ خوفزدہ ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اگر یہ لوگ واپس آ گئے تو ہمیں کسی اور ان کو یہ میجورٹی مل گئی اس دفعہ تو یہ ہمیں بالکل جدہ لندن بھی بھاگنے نہیں دیں گے، ان کا احتساب ہوگا۔ اس لیے یہ حالات کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں، بار بار مجبور کر رہے ہیں کہ یہ ابھی آپ کے سامنے اب میں صدر پاکستان کے اس آرڈر کے بعد مطلب میں آئینی طور پہ گورنر، وہاں پہ جس طرح سے وہاں پہ قبضہ ہے میرے گورنر ہاؤس کے اوپر، میں کس کو جا کے کہوں؟ کیا میں کہوں ان 10 مالیوں اور اپنے ملٹری سیکٹری سے کہوں گے جن کے ان کو یہاں سے آؤ چل کے باہر ان کے ساتھ جگہ حملہ کرے؟ کیونکہ میں اگر گورنر ہوتا تو یقیناً میں سول سوسائٹی سے اور باقیوں سے مدد کے لیے اپیل کرتا، لیکن اس وقت ظاہر ہے میری ذمہ داری نہیں تھی، لیکن ہم اسی طرح کی موومنٹ کے لیے کے لیے سوچتے جس طرح ہم نے چیف جسٹس کے لیے جس طرح ان کو غیر آئینی طور پہ ایک عامر نے ہٹایا تھا، آج بھی ایک سسلین مافیا وہی واردات جو ہے ایک آئینی چیف منسٹر اور ایک آئینی گورنر کے ساتھ کر رہا ہے، اور گورنر ہاؤس کو جس طرح وہاں پہ پہلے ان کو ہاؤس اریسٹ اور ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا گیا تھا، آج گورنر ہاؤس لاہور کے اوپر قبضہ ہے پنجاب پولیس کے ذریعے۔ سر ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں۔ جہاں پہ پہلے میں بات کر رہا تھا کہ میں نے جو جسٹس جواد حسن صاحب تھے ان کے خلاف ہم نے فیصلہ کیا کہ جو پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ریفرنس بھیجیں گے، وہ ہم بالکل اب ریفرنس نہیں بھیج رہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو دھوکے میں رکھا گیا، عدلیہ سے جھوٹ بولا گیا۔ شرم آنی چاہیے ان بڑے بڑے ڈگریوں والے وکیلوں کو کہ جنہوں نے عدلیہ کے لیے جو ہے یہ شرمندگی کا باعث بنے، اور یہ سارا سرکس جو ہے اس ایک جو ہے اس غیر آئینی اور جعلی جو ہے وہ جو تھا استعفیٰ، اس کو بنیاد بنا کے سارا دھمڑ دوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آخر میں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ جس طرح نون لیگ کے 3 جو لیڈرز ہیں جنہوں نے یہ بات کی غیر آئینی جو استعفیٰ تھا اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، میں ان سے متفق تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی کہ جی نئے آرمی چیف، کیونکہ بہت ایک اہم ادارہ ہے ہمارا افواج، اور جو حالات ہیں جس طرح سے ہم ایک 5th جنریشن ہائبریڈ وار کی زد میں ہیں، جس طرح سے بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے دنیا کے اندر گلوبلی ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں، جو ریجنل پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں،
اس کے پیش نظر ہم کسی طور پہ بھی قوم یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس سسلین مافیا کو موقع دیا جائے کہ کل کو یہ جو ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یہ لوگ کریں. اور کیونکہ ان کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے جو ہے انہی قومی اداروں کے اوپر شب خون مارا ہے. ان کے خلاف میمو گیٹ اور ڈان لیگز کے جیسے واقعہ ان کی ہسٹری ہے, انہی لوگوں کی ہے. سپریم کورٹ پہ حملے یہ کرتے رہے. اس لیے فوری طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں جو کانسٹیٹیوشنل امپاس پنجاب کے اندر بھی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور کے اوپر جو آئینی اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کی ذمہ داری ہے وہ اس کے اوپر جو ہے فوری طور کے اوپر ایکشن لیں, اور الیکشنز کا جو ہے انعقاد جو ہے اعلان جو ہے فوری طور پہ کیا جائے تاکہ جو بھی عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیں وہ آئے, آئینی طور کے اوپر لیگلی لافلی الیکشن لڑ کے آئے اور حکومتوں کو چلایا جائے. اس طرح سے کم از کم یہ مذاق نہ بنایا جائے کہ آئین کے ایک غیر آئینی وزیر اعلیٰ جو ہے اور اپنی جو ہے گنڈا فورس کے ذریعے جو ہے اور سول سرونٹس کو اپنا ذاتی ملازم بنا کے جو ہے جن کا کام ہے کہ وہ سرونٹس آف دا اسٹیٹ کے طور پہ کام کریں بغیر کسی پولیٹیکل جو ہے انٹروینشن کے ان کو کام کرنے دیں, اس کی بجائے یہ ان کو اپنے ذاتی ملازموں کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ساری گزارشات آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ابھی خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی بالکل وہ انہوں نے ٹھیک کی. اسی طریقے سے میں دیکھ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بھی تھا کہ ایک مستحکم حکومت بہت ضروری ہے ملک کو چلانے کے لیے. تو یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں, جس طرح میں نے آپ کے پنجاب کے آپ کے سامنے رکھے ہیں, جو رپورٹ میں نے جو ہے صدر پاکستان کو بھیجی ہے کہ اگر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں یہ حال ہے کہ اس طرح سے دیدہ دلیری کے ساتھ غنڈہ گردی ہو رہی ہے, آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, تو ایسے کے اندر تو ظاہر ہے جو بھی لوگ بیٹھے آئینی اداروں کے اندر جو باقی سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کو اپنی ذمہ داری جو ہے اپنا جو قومی فریضہ ہے اس کو فوری طور کے اوپر ادا کرنا چاہیے. اگر ایک ایک کر کے اگر بات کریں گے یہاں سے کر لیتے ہیں, ایسے ایک ایک کر لیتے ہیں. یہ بات سر کئی دنوں سے آپ مطالبات کر رہے ہیں میڈیا کی حد تک, آپ کو کوئی مطالبہ نہیں مانا جا رہا, عدالتوں سے بھی آپ کو کچھ نہیں مل رہا, گراؤنڈ سے آپ کو نکال دیا گیا ہے, آپ اسلام آباد میں موجود ہیں, کیا اسٹریٹجی ہے اب اگلا؟ کیا آپ کے پاس ایسا کوئی چیز ہے جو آپ 2-3 دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو مٹھائی کھانی ہے ہم نے, کیا ایسی چیز ہے آپ کے پاس جو جیسے علامہ اقبال نے کہا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ہم نے آپ بھول گئے کہ 2007 میں ہم نے کیسے چیف جسٹس ایک آئینی چیف جسٹس کو دوبارہ بحال کرایا تھا. میں پولیٹیشینس کے ساتھ, لائر کے ساتھ, سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ, میڈیا کے آپ کے دوستوں کے ساتھ مشاورت کر رہا ہوں. میں کوئی ایسے آرام سے نہیں بیٹھا ہوں, میں مشاورت کر رہا ہوں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اگر اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے اگر کوئی ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا, کوئی لائے عمل سامنے نہیں لایا جاتا, سلوشن نہیں دیا جاتا, پھر ڈیفینیٹلی ہم آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے اس کے اوپر کریں گے. کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے ہماری کسی کی ایک ہی ذات کا نہیں ہے. جس طرح 2007 میں کسی کی کوئی ذاتی ایشو نہیں تھا, پوری قوم نکلی اور آپ نے دیکھا کہ فتح حق کی ہوئی. یہ اور بات ہے کہ میاں نواز شریف نے 2009 میں آ کے پورا کمپرومائز کر لیا, مکمکا کر لیا. پہلے جھوٹ بولا, اعلان بوربن کیا, پھر کہا کہ یہ کوئی آئین اور قانون کا کیا قرآن و حدیث نہیں ہوتا, سیاسی باتیں جو لیڈر کرتے ہیں. تو ان لوگوں کا یہ تو معیار ہے. اور اس لیے میں جس نے کہا کہ یہ آرمی چیف اور جو اپوائنٹمنٹ اور جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر ہم یہ سسلین مافیا کے ہاتھوں ملک نہیں دے سکتے. ان کی تاریخ ہے کہ کس طرح انہوں نے میرٹ کی دھجیاں اڑائی ہیں. جب یہ کیا ماضی میں یہ اپوائنٹمنٹس نہیں کرتے رہے, کس طرح انہوں نے میرٹس کی دھجیاں, کس طرح یہ جونیئر لیول کے لوگوں کو جو ہے سپر سیڈ کر کے اوپر لا کے صرف اپنا ذاتی ملازم کے اوبلائز کر کے ان کو جو ہے ان سے غلط کام کروانے کے لیے استعمال ہی کرتے رہے یہ لوگ. تو یہ لہٰذا یہ خود یہ جو بھی اقدامات اور حماقتیں کر رہے ہیں اس سے یہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور حالات کو اور مزید سنگینی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب اگر عید کے بعد پھر آپ کو ساتھ میں اسی طرح ایسے سرکل میں کہ اگر کوئی بھی عمل سامنے نہیں آتا, کوئی بات سامنے نہیں آتی اگلے 24 گھنٹوں میں, تو کیا یہ توقع کی جائے کہ پنجاب کی حد تک جو ہے وہ آپ کارکنان کو اور آپ جو ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ آپ کوئی موومنٹ کرنے جا رہے ہیں گورنر ہاؤس کے سامنے یا اسمبلی کے سامنے تاکہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ڈسمینٹل ہو جائے؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں پچھلے 37 دن ہو گئے اور جس کو میں نے لیٹر لکھا جو کچھ آپ لوگوں سے شیئر کیا, آپ لوگوں کو بالکل قوم کو آپ لوگوں کے ذریعے سے آپ کے توسط سے میں نے بالکل قوم کو آگاہ رکھا ہے ہر چیز سے وجہ سے. اور اس کے اندر جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مختلف گروپس کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے لائرس کے ساتھ خاص طور پہ کیونکہ اور میڈیا کے لوگوں کا, کیونکہ اس 2007 کی موومنٹ کے اندر بھی آپ لوگ سب سے زیادہ فرنٹ لائنرز تھے. پولیٹیکل پارٹیز ہم آپ کے ساتھ بعد میں ہم نے آپ کو آ کے سپورٹ کیا اور ہم نے بالکل اسی ملک کے اندر کسی قوم نے سڑکوں پہ نکل کے ایک آئینی چیف جسٹس کو دوبارہ اپنی کرسی پہ بحال کروایا اور اس کے دفتر کا قبضہ بحال کروایا, واگزار کرایا.
اس لیے وہی حرکت جو ہے دوبارہ آج ہو رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ سنگین حالات ہو رہے ہیں، کیونکہ جو وہاں پہ شہزادہ جو یہاں وہاں پہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اس کے والد صاحب جو ہیں جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے، تو اس کے پاس جو ہے وفاق کی جو پوری طاقت بھی جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے اس آئین اور قانون کو روندنے کے لیے پنجاب کے اندر۔ اس لیے میں نے پھر بار بار کہا، پہلے بھی میں نے تو وزیر اعظم صاحب کو بھی اوپن لیگل ڈبیٹ کے لیے آفر کی تھی، لائیو ڈبیٹ کے لیے، کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آرٹیکل 130 یا 138 130 سب کلاس 8 جو ہے اس میں کسی کو ابہام ہے، ان کو ہے، ان کے بیٹے کو ہے، ان کے لیڈرز کو ہے، ان کی لیگل ٹیم کو ہے، تو آئیں عید پہ میں نے جو ہے ان کو تحفہ بھی بھیجا کہ آئین کی کتاب کو وہی کھول کے پڑھ لیں۔ اس میں میں کوئی راکٹ سائنس والی کوئی بات، کوئی ایسی کوئی جنبے والی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ سب نے، ہم نے مل کے اس آئینی چیف جسٹس کے لیے ہم سب نے کیا۔ تو انشاءاللہ اگر بالکل دیوار کے ساتھ لگائیں گے، اور ایک کتنے بڑے صوبے کو اس طرح سے جو ہے وہاں پہ ایک وہی واردات جو انہوں نے مرکز میں کی، اگر وہاں پہ پنجاب میں کرنے کی کوشش کی ہے، تو کم از کم میں جب تک اس کرسی پہ بیٹھا ہوں میں تو یہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا، اور نہ ہی میں خاموش بیٹھنے والا ہوں۔ یقیناً دیکھیں، جب ایسی صورتحال، میں نے تو آپ سے کہا کہ میں تو مشاورت جو صدر پاکستان سے جو میں نے ملاقات بھی کی، اس میں میں نے بالکل اسی چیز پہ ڈسکس کیا، کیونکہ میں نے آپ سے کہا جو اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا کوئی ایسا باعث ہوتا، کوئی ایسا ہم نے کوئی پولیٹیکل چیف اسٹنٹس کرنے ہوتے، ماضی میں گورنرز کرتے رہے پنجاب کے، تاریخ ہے، لیکن ہم کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کرنا چاہتے تھے، قوم کو کوئی ایسی پریشانی یا کوئی اداروں کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کرنا چاہ رہے۔ ہم نے بارہا ایک ذمہ داری سے، صدر پاکستان کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی بڑا ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور انہوں نے بالکل جو وہ کر سکتے تھے اپنی آئین کی حدود میں رہتے ہوئے۔ ابھی بھی جو میں نے ان کو جو رپورٹ بھیجی ہوئی ہے ان کے سامنے ان کے ڈیسک پہ ہے، اور میرے پاس جو اختیارات ہیں، جو میری ذمہ داری ہے، جو آئینی جو اختیارات ہیں، اس کے مطابق میں جتنا رول پلے کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ اگر دیکھیں بات، میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں وہ ایک شریف آدمی ہے عثمان بزدار، جس دن سے انہوں نے اس سے زبردستی اس کے دفتر پہ قبضہ کیا ہے، گاڑی لیا، آپ نے دیکھا وہ اتنا خوف زدہ ہے سسلین مافیا سے، وہ تو میڈیا پہ تو آپ نے کوئی بیان بھی نہیں سنا ہوگا اس کا، کہ عام بندے کے لیے مشکل ہے کہ اس مافیا کے سامنے بات کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کے توسط سے کم از کم ایک عام جو آواز جو ہے وہ ایوان بالا تک، ان ایوانوں تک پہنچ رہی ہے، عوام تک پہنچ رہی ہے، کہ جس کے اندر ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر جو ایک ہجانی کیفیت ہے، جو آئینی جو بحران ہے، اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہاں پہ بٹھا دیں چیف منسٹر کے طور پہ، یا آپ کوئی ایسا اقدام کر دیں کہ مجھے وہاں پہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر لگا دیں پنجاب کا، ایسا بھی نہیں ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا آئینی حل نکالیں۔ ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ ایک شخص جو ہے قبضہ کر کے وہاں پہ ایک غیر آئینی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہی از کالنگ دا شاٹس، ہر طرح کا وہ فیصلہ کر رہا ہے، پورا وہ جس پولیس کو جو ہے چوروں ڈاکوؤں کو اٹھا کے جیل میں ڈالنا چاہیے وہ اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ یہ کیا تماشا ایک سرکس لگا ہوا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے، وکلا برادری نے پہلے بھی آواز اٹھائی، اور میں وکلا برادری کا ایک دفعہ پھر شکر گزار کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے مجھ سے مختلف وفود نے آ کے بالکل ہم نے کلیئرٹی کی ایشو کے اوپر، کیونکہ ہمارا مقصد قطعی طور پہ کوئی ذاتی کوئی اناج نہیں تھی کہ ہم بالکل کوئی ایسا ایکشن لینا چاہ رہے تھے کسی جج صاحب کے حوالے سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا خوش اسلوبی سے جو ہے وہ چیز سامنے آ گئی کہ اصل مجرم تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا نا، میں اگر بیٹھا ہوں مجھے آ کے کوئی جعلی کاغذ میرے سامنے پیش کر کے مجھ سے کوئی فیصلہ کرا کے لے جاتا ہے، تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے، قصور تو ان لوگوں کا ہے جن کی قیادت نے پریس کانفرنس کی، جس نے سب کچھ کرنے کے باوجود اس کے بعد انہوں نے بالکل اپنی رعونت اور تکبر میں اپنے والد کی طاقت کا غلط ناجائز استعمال کرتے ہوئے پنجاب کے اندر جو ہے آئین اور قانون کی جس طرح دھجیاں اڑائی۔ جی بھائی آپ جی کانسٹیٹیوشنل امپاس، دیکھیں اس کے دو ہی حال ہیں۔
دیکھیں ایٹ لیسٹ کم از کم یہ ہوگا جب جو اس وقت جو حالات جس طرح بالکل کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں دن بدن کہ عوام ایک طرف جو ہے حکومت خود ایسے حالات پیدا کر رہی ہے مخالفین کے اوپر ناموس رسالت جیسے جھوٹے کیسز ڈالے جا رہے ہیں غریب معصوم لوگوں کو آپ جیسے مطلب جو لوگ جنہوں نے جو حق اور سچ کی آواز اٹھائی ہے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے تو یہ ساری جو صورت حال ہے اس کے اندر حکومت اور جس طرح سے آپ کے سامنے ایک گورنر ہاؤس کے اوپر جس طرح انہوں نے قبضہ کیا ہوا پہلے بھی یرغمال بنایا ہے 1400 پولیس والا اس کے دروازے پہ کھڑا کیا ہے بختر بند گاڑیاں کر کے گورنر کو آپ اپنے دفتر کے اندر نہیں گھسنے دے رہے تو کیا یہ وہ ایک فوجی عامر سے تو زیادہ بدتر یہ ایک سویلین ڈکٹیٹرز ہیں یہ کس طرح اپنے آپ کو جو ہے جمہوری لوگ کہتے ہیں کون سی جمہوری اقدار کی یہ پاسداری کر رہے ہیں کون سے آئین کی یہ لوگ پاسداری کر رہے ہیں آپ کے سامنے میں نے ابھی آپ سے کہا پارلیمان کی بالادستی کمپرومائز ہوئی اور یہ سارے جو بیٹھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر میں اور آپ سڑکوں پہ دھکے کھا سکتے ہیں ان کے لیے ان کو ووٹ دے سکتے ہیں ان کے لیے نعرے لگا سکتے ہیں لیکن اندر جو ان کا کردار ہے پارلیمنٹیرینز کا پارلیمان کی بالادستی اور تقدس کو قائم رکھنا وہ انہوں نے کرنا ہے اس لیے جی بھائی متی صاحب جی بھائی جی آپ کے جو ملٹری سیکرٹری تھے وہ کرنل صاحب آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے اور دوسرا سوبیدار اور 4 سپاہیوں کے لیے جو آپ نے خط لکھا تھا آرمی چیف منسٹر کیا جواب دیا؟ بالکل میں آپ کو گزارش کرتا ہوں میں ملٹری سیکرٹری صاحب آپ کو پتہ ہے عید کی چھٹیاں تھیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ظاہر پہلے چھٹیوں پہ تھے اس کے بعد واپس لاہور میں تھے مجھے ضرورت نہیں کیونکہ جب میری صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی اس دن میں وہ میرے ساتھ تھے اور ابھی کیونکہ مجھے اس وقت ضرورت نہیں کہ میں نے ظاہر ہے ان کو نہیں کہا کہ وہ میرے ساتھ یہاں پہ نہیں میں نے چھٹی پہ نہیں بھیجا وہ اپنے گورنر ہاؤس میں اپنی ذمہ داریاں وہاں پہ دے رہے ہیں بالکل وہ اپنی ذمہ داری وہ کر رہے ہیں جو ان کی ڈیوٹی ہے دوسری جو آپ نے بات کی متی بھائی بات یہ ہے کہ میں نے صدر پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کے لیے بھی ٹائم مانگا اور جب میں نے دیکھا کہ وہ آگے عید کی چھٹیاں آ گئیں معاملہ اتنا سیریس تھا تو میں نے بہتر سمجھا کہ میں ان کو لکھ کے جو بھی میں چاہتا ہوں مدعا جو میرا ہے وہ میں لکھ کے بھیج دوں تاکہ ویسے بھی سند رہے آنے والے وقت میں کل کو جب کوئی اس بیرونی سازش کی جب بھی کوئی ہوگی جو انویسٹیگیشن یا جی آئی ٹیز بیٹھیں گی وہ دیکھیں گی کہ عمر سیما جو گورنر تھا اس کا کیا رول تھا صدر پاکستان کا کیا تھا اور باقی جو ادارے تھے ان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کیا رول رہا دیکھیں جس ماضی میں ہوتا رہا ہے ماضی میں جو کس پاکستان کی سیاسی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا اب بات یہ کہ جو میں نے ان سے بھائی جو مانگی کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ میرے پاس وہ 10 مالیوں کے علاوہ تو کوئی فورس نہیں تھی اور اس گورنر ہاؤس کے اندر باہر کی بات چھوڑیں مجھے چھوڑیں وہاں پہ جو ہے سینکڑوں لوگ وہاں پہ رہتے ہیں رہائشی ہیں جو سرکاری ملازم ہیں ان کے بچے ہیں 500-600 تو ان کی لائف کو جو میں وہاں پہ کوئی نیا تماشا کھڑا کر کے ان کو تو رسک میں نہیں ڈال سکتا اس لیے میں اپنی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل جو لڑائی ہے اور جو یہ جو ایک اویئرنیس کہہ لیں یا کہہ لیں کہ آپ کے تھرو جو ہے دوبارہ ان کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں سب کو کہ یہ حالات ہیں اس کے کم از کم فوری طور پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے اس کا 2 ہی حل ہیں جو معاملات ہیں اس کے اندر یا تو وہ جو جب غیر آئینی جو استعفیٰ تھا واپس 1 اپریل والی پوزیشن پہ جایا جائے اور دوبارہ چیف منسٹر کا دوبارہ سے کانسٹیٹیوشنلی لیگلی الیکشن کروایا جائے یا تو وہ ہے ایک حل اور دوسرا حل اس کا یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر جو ہے الیکشن اناؤنس کیے جائیں تاکہ عوام جس کو بھی مینڈیٹ دے کوئی بھی ہو اور میں نے اوپنلی پہلے بھی کہا اگر یہی میاں حمزہ شہباز شریف صاحب اگر دوبارہ کانسٹیٹیوشنلی لیگلی الیکٹ ہو کے چیف منسٹر آ جاتے ہیں اور میں گورنر ہوا تو میں خود کیونکہ میری ذمہ داری ہے کہ جو بھی الیکٹ ہو کے ہے مجھے اس کا اوتھ لینا ہوتا ہے اب میں اور آپ کو پتہ ہے کہ جس دن سے میں اس آفس میں آیا ہوں میری پوری کوشش ہے کہ ٹوٹلی ایک اے پولیٹیکل ہو کے اپنے کانسٹیٹیوشنل آفس کی جو ذمہ داری ہیں اس کے مطابق میں ایکٹ کرنے کی کوشش کروں شکریہ آپ بھائی نہیں وہ میرے خیال میں آپ دیکھیں میرا مقصد جو میرا فرض تھا میں نے ادا کر دیا ان تک میسج بھی پہنچ گیا کیونکہ میں نے جو ڈیمانڈ تھی میری یہی تھی کہ اس صورت حال کے اندر جو جس کا آئینی کردار ہے اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے دیکھیں اس کے اندر تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے دیکھیں ماضی کے اندر کیا ہوتا رہا یہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں آئی جی آئی بناتی رہی ہیں پیسے لے کے اس ملک کے اندر حکومتیں گرانے کے لیے یہاں پہ کانسپریسیز کرتی رہی ہیں یہاں پہ 111 بریگیڈ کے اوپنلی جو ہے اور مارشل لا لگانے کے اوپن جو ہے انویٹیشن دیے جاتے ہیں میں نے چیف آف آرمی اسٹاف سے مل کے میں نے کوئی اگلی وزارت عظمیٰ کے لیے کوئی ان سے مدد نہیں مانگنی تھی کہ سر مجھے بھی بنا دیں جس طرح آپ کو یاد ہے یہ مولانا صاحب جو ہیں ان کا وکی لیکس میں جب آیا فضل الرحمان کا وہ تو امریکہ سے مدد مانگتا رہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو پاکستان کے جو کہو گے میں آگے لیٹنے کو بھی تیار ہوں بات یہ ہے کہ جو جس طرح کا بھی وہ کام لینا چاہتے ہیں یہ جو جس طرح سے بوٹ پالشنگ سارے یہ کرتے ہیں اور جس طرح سے ان کے جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں یہ سارے یہ انتہائی شرمناک ہے یہ ریکارڈ میں نہیں کہہ رہا ہوں وکی لیکس کہہ رہی ہیں اگر سسلین مافیا گاڈ فادر میں نے نہیں کہا ظفر علی شاہ کیس کے اندر جو کہا گیا کہ یہ پورا ٹبری چور ہے
सरदार आसिफ सईद खोसा ने कहा कि ये सिफियन माफिया और गॉड फादर्स हैं, तो ऐसे लोगों को जिनकी अपनी तारीख और जहनीत और खसलत है कि सुप्रीम कोर्ट पे ये हमला करते हैं, मेमो गेट स्कैंडल्स ये चलाते हैं, डॉन लीक्स जैसी साजिशें ये लोग करते हैं, इनके हवाले अब मुल्क कर रहे हैं और बैठ के हम बाकी सारे लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब ये सारे मामलात का बजाय इसके कि इसको मजीद क्योंकि इनकी गवर्नमेंट की कोशिश तो ये है, क्योंकि आपके सामने मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते ये जो चीज़ों को देखता हूँ, रोज टीवी पे आता है, एक साबिक वजीर आजम ने चंद महीने पहले उन्होंने कहा जी मैंने 500 अरब रुपया एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया है और मैं ये अवाम को रिलीफ की शक्ल में दे रहा हूँ, बिजली और पेट्रोल की कीमतों को सस्ता करके, कम करके। आज ये जो इतने तजर्बाकार जगातरी आ गए सारे, एक नहीं 13 जमातें जिन्होंने पिछले 40-50 साल से इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं, इनके पास तो बेहतरीन तजर्बाकार लोग होने चाहिए थे। इनको चलो 500 अरब नहीं तो आते साथ 2000 अरब तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके अवाम को पेट्रोल की प्राइसेस आधी करते, बिजली की प्राइसेस आधे करते, डॉलर नीचे लेके आते। ये आके रोज हमें टीवी बता रहे कि जी हमसे तो कुछ नहीं हो रहा, हमें तो फिर IMF से जाके जो मिन्नत अल्लाह करना पड़ेगी और 50 पता कितने 60 रुपए की बातें हो रही हैं जो आप लोग मीडिया पे चला रहे हैं। तो ये अगर हालात है, इनकी ये औकात और ये कैपेसिटी है, तो जो लोग भी इनको सपोर्ट करके यहाँ तक जो लाए उनको भी ये सोचना चाहिए कि इनके पास इनके तो पल्ले कुछ नहीं है। तो ये चाह ये रहे कि मुल्क खाना जंगे की तरफ जाए, मुखालिफिन को जो दीवार के साथ लगा रहे हैं, आईनी ओहदेदारों को उठा के अपनी गुंडा फोर्स से उठा के दफ्तरों से बाहर फेंक रहे हैं, उनके दफ्तरों पे कब्जे कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या होना चाहिए, आप लोग खुद बता दें। क्या इलेक्शन के अलावा कोई और बेहतरीन हल हो सकता है कि बजाय हम किसी लड़ाई झगड़े या किसी गालम गलोच वाली बात गुफ्तगू में पड़े? क्या ये बेहतर नहीं है कि सब लोग बैठ के टेबल पे बैठ के खुद ही फैसला कर लें और फौरी तौर पे इलेक्शन का अनाउंस करें? चीमा साहब, दो छोटी छोटी बातें बता दें। इस सारे प्रोसेस में, इस सारे बहरान में आप आर्मी चीफ साहब का रोल क्या देखते हैं? क्या आपको आर्मी चीफ के किरदार पर पूरा एतमाद है? मुझे आप एक बात बताएं, आज तक जितने भी कू हुए या जितने भी इंटरवेंशन आर्मी की तरफ से हुई है इस मुल्क के अंदर 75 साल में, उसका क्या जवाब था? यही था कि इस मुल्क के अंदर आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, करप्ट लोग जो है इक़्तिदार पे काबिज हो गए। क्या ये सर एक सेकंड मुझे बताएं, जफर अली शाह केस के अंदर क्या ये सदर पाकिस्तान को इसी अदलिया ने इख्तियार नहीं दिया कि जैसे चाहे आइन की जो नई प्रोविजन चाहे जो इख्तियार नहीं है? सर देखें, इसी अदलिया के फैसले हैं ना। जनरल बाजवा पे आपको एतमाद है या नहीं है? मुझे बिल्कुल उन पे एतमाद है। वो अफवाज पाकिस्तान के चीफ हैं, बतौर एक पाकिस्तानी मुझे बिल्कुल जिस तरह अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत है, अकीदत है, एहतराम है, तमाम पाकिस्तानियों को होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये बैरूनी साजिश, ये बैरूनी इमरान खान साहब को नहीं, मैं उनका इस वक्त किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं बतौर एक गवर्नर के तौर पर उसी एक्सटेंशन नहीं है वो जो आप मेरे भाई कर रहे हैं। आप देखें मेरे भाई, फिर मैं बड़ा क्लियर आपको बता रहा हूँ कि मैं टोटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को होल्ड करते हुए ए पॉलिटिकल होकर बात कर रहा हूँ, मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और मैंने बार पाकिस्तानी कौम से कहा है कि इस वक्त हम 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर की जद में, ये जो सारा जो प्रोपेगेंडा और जो उल्टे सीधे बयान अफवाज पाकिस्तान और कौमी इदारों के खिलाफ चलते हैं, इसको कतई तौर पे इसको रिजेक्ट करें, अपने कौमी इदारों को डिफेंड करें, क्योंकि ये हाइब्रिड जो है कि वॉरफेयर है, इसको हमें मिल के इसका मुकाबला करना होगा। और ये सारा जो प्रोपेगेंडा है, ये सिसिलियन माफिया का प्रोपेगेंडा सेल से ये जनरेट हो रहा है, इसलिए इसका मुहासबा करें बतौर एक कौम। और जिस तरह 1947 में कहते हैं ना, एक कौम को एक मुल्क की जरूरत थी, आज इस मुल्क को एक कौम की जरूरत है। ये बात कहते हुए आपको किस बात का खौफ है कि फौज और आर्मी चीफ ने आपकी हुकूमत को मसला ये आप देखें मेरे भाई, मैं आपको नहीं कहता, लेकिन मसला ये है कि जितना ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, बहुत से लोगों के दिमाग आप इसी तरह जिस तरह आप सवाल करें पोल्यूट हो चुके हैं, ये सवाल डाले जाते हैं। ये प्रोपेगेंडा जो होता है, ये पूरी एक साइंस है। एक देखें इसके अंदर इस प्रोपेगेंडा को खत्म करिए। देखें, मैंने तो आपसे प्रोपेगेंडे का मैंने आपको जवाब दे दिया है कि मैं उन इदारों का एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ और एतमाद करता हूँ, इसलिए और हर पाकिस्तानी को करना चाहिए। और ये जो बैरूनी साजिश हो रही है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसका जो पहला हदफ है वो हदफ है जो एतमाद कौम को अपने कौमी इदारों और अफवाज पाकिस्तान पे, वो वालिहाना मोहब्बत और इज्जत जो इदारों से है, क्योंकि उनको ये चीज़ आज तक हजम नहीं हो सकी हमारे मुल्क दुश्मनों को कि इस कौम का अपने इदारों के साथ जो रिश्ता है, इसके अंदर वो हमेशा दरार डालने की कोशिश करते हैं, खुद भी डालते हैं, अपने सहूलतकारों कठपुतलियों के जरिए भी करते रहे, माजी के अंदर होता रहा। आप पढ़े जाके
یہی لوگ جو ہیں سب خون مارتے رہے اداروں کے اوپر. یہی لوگ جس طرح یہ نہ صرف انہوں نے خود کرپشن کی ہے, انہوں نے پاکستان کے ہر ادارے کے اندر کرپشن کو پروموٹ کیا ہے, وہاں پہ سیڈ کیا ہے, وہاں پہ میرٹ کی دھجیاں اڑا کے لوگوں کو, ایسے کرپٹ لوگوں کو پروموٹ کیا انہوں نے تاکہ کرپشن کو جو ہے رواج مل سکے. ہر آدمی جس نے اپنے سروائیول کے لیے اس کرپٹ نظام کا حصہ بن سکے. تو ایسے لوگوں کا محاسبہ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ہم مل جل کے ایک جو ہے مشترکہ ایک لائے عمل ڈیفینیٹلی عوام کو خود بنانا پڑے گا. آپ نے کہا کہ آپ کو غیر آئینی طور پر ہٹایا گیا. صدر پاکستان مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں. اب اس تمام پروسیس میں آپ پر اور صدر مملکت پر جو کہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں ان پر غداری کا اور آئین توڑنے کا الزام لگایا جا رہا ہے. آپ کی صدر مملکت سے ملاقات اس سارے معاملے کے بعد ہوئی تو آپ کی اب حکمت عملی فائنل طے کیا ہوئی ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ میں صدر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا سیریسلی اس چیز کو دیکھا اور جو کانسٹیٹیوشنلی جو ایک ذمہ داری کے ساتھ جو پاسبل, ابھی تک ہم یہی کوشش کرتے آئے کہ بچ بچا کے جو چیز بھی یہ حالات کو کوئی ایسا نیا کوئی اسٹنٹ کرنے کی بجائے جو حالات کو رسپانسبلٹی ذمہ داری کے ساتھ اس کا سلوشن نکالا جا سکے. یہ صدر پاکستان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ آگے سے کس کو انسٹرکشن دیتے ہیں یا کس کو کیا دیتے ہیں. یہ ان کا اختیار ہے, میرا اختیار نہیں ہے. میں کسی کو انسٹرکشن نہیں دے سکتا ہوں, میں تو ریکویسٹ کر سکتا ہوں یا میں ان کے سامنے حقائق رکھ سکتا ہوں, اور وہ میں نے کیے ہیں, لکھ کے کیے ہیں, اور وہ ان تک پہنچائے ہیں کہ سر یہ چیزیں یہ حالات ہو رہے ہیں. اب آگے فیصلہ انہوں نے خود کر رہا ہے. اب جیسا میرے پاس آتی ہیں چیزیں, میرا جو اسٹاف پیچھے سے لاگتا ہے میرے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن مشورہ آپ دے سکتے ہیں, فیصلہ میرا ہے. ویسے عمران خان صاحب کی سلیکشن پر آپ کو اعتراض نہیں ہے کہ پہلے جو انہوں نے گورنر عائد کیے تھے انہوں نے ان کو ڈچ کر دیا اور اب ایٹ دی اینڈ آپ کو لگایا سر حضور. دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا, یہ سارا کرائسس جو ہے نا یہ پولیٹیکل بھی ہے, لیگل بھی ہے اور کانسٹیٹیوشن بھی ہے. اس کے اندر میں آئینی ماہرین سے مشاورت بھی کر رہا ہوں, اور ہم نے ابھی فی الحال یہی فیصلہ کیا ہے کہ بالکل جس طرح سے یہ غیر آئینی طور پہ سارا یہ جو نوٹیفیکیشن اور جس طریقے سے قبضہ کیا ہے گورنر ہاؤس کو, اس کو ہم بالکل کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی جو ہے اس کا جو بھی آپشن ہمارے پاس موجود ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہم آپٹ کریں گے اس کو. لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم قطعی طور کے اوپر, کیونکہ جو حکومت چاہ رہی ہے کہ خانہ جنگی ہو, وہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آخری وقت تک جو ہے ایسا کوئی حالات پیدا نہ ہونے دیں. آپ بار بار میڈیا کی تعریف کر رہے ہیں جبکہ خان صاحب صبح شام میڈیا کو لان تان کرتے ہیں. کس میں سے کون سی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ دوسرا یہ اسپیسز میں جا کے آپ بتا رہے ہیں میں چیف جسٹس کی چھٹی پہ سائن لاہور ہائی کورٹ کے کیے, اور اس انداز میں یہ چیزیں آپ لا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. اور سوال تیسرا یہ ہے کہ عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ آئینی طور پہ ریاست کے نمائندے ہیں. صدر مملکت اور ریاست کو آپ جو ہے وہ متنازع بنا رہے ہیں, اور آپ کی وجہ سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے. اسی وجہ سے ریاستی ادارے بھی آپ کے پیچھے نہیں کھڑے ہیں. مجھے تو حیرانی ہے کہ میں ابھی پچھلے آدھے گھنٹے سے جو میں نے حالات آپ کے سامنے رکھے ہیں, میڈیا سے میں نے ہر چیز جو ہے ڈاکومنٹ شیئر بھی کیا ہے. اس کے بعد یہ کہنا کہ میں کوئی غیر آئینی بات کر رہا ہوں, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ وہ استعفیٰ جو ہے آرٹیکل 130 سب کلاس کے تحت کسی طور پہ جو ہے کانسٹیٹیوشن نہیں کہا جا سکتا, ایلیگل ہے. پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل نے جو ہے اس کے اوپر اپنا اوپینین دیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر سارا یہ جو سارا پروسیس کیا گیا, جو سرکس کھڑا کیا گیا, یہ سارا غیر آئینی ہے. اب جو دوسری آپ بات کریں میڈیا کا, دیکھیں ہر کسی کا اپنا اپنا تجربہ ہے. میرا جو تجربہ رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ, میرا تو میں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو تبدیلی آئی اس ملک کے اندر جو 2018 کے اندر, اس کے اندر آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. 2007 کا میں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے ڈنڈے کھائے سڑکوں کے اوپر. میں کیسے کہہ دوں کہ میڈیا جو ہے اس نے جو ہے اس ملک کے اندر جب نظام کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کیا, ایسا مطلب یہ نامناسب ہوگا. میں اپنی رائے دے سکتا ہوں, اگر کسی اور نے کوئی بات کی ہے تو اس کا ذمہ دار مطلب ان کا جواب وہ دے سکتے ہیں. میں دوسری ایک اور بات بتاؤں, میرا قطعی طور پہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میرے پاس آئین نے یہ جو آئین کی کتاب ہے اس میں میرے پاس ہر طرح کا اختیار موجود ہے. میرے سے جو پہلے گورنر رہ چکے ہیں وہ ایسے کئی اسٹنٹس کر کے گئے, پریسیڈنٹ موجود ہیں. مجھے اگر ایسا کچھ کرنا ہوتا میرے پاس یہ 37-38 دن کافی تھے. ٹھیک ہے, اس وقت تو وزیر اعظم بھی عمران خان سے بیٹھے ہوئے تھے, بیچ میں کچھ عرصے کے لیے آ گئے تھے. تو اگر ہم نے کچھ ایسا کچھ کرنا ہوتا تو ہو جاتا. بھائی میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اور صدر پاکستان ابھی جو چند دن پہلے بھی ہماری ملاقات ہوئی, ابھی بھی آپ نے دیکھ لی ہے کہ
کہ انہوں نے اب جو ہے جو ریجیکٹ کی اس میں لکھا کہ میرا یہ آرٹیکل 101 سب کلاس 3 کے تحت اور 48(2) کے تحت میرا یہ اختیار ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری جو حالات ہیں جو گورنر نے مجھے رپورٹ بھیجی ہے اس کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ گورنر کو جو ہے ان حالات میں جو ہے آگے پرسو کرنا ضروری ہے، کیونکہ نیچے سارا جو ہے غیر آئینی طور پہ چیف منسٹر کے آفس پہ، اس کے وسائل پہ، حکومتی وسائل کے اوپر قبضہ ہے اس وقت. تو یہ ساری صورت حال ہے. ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے کہ میں یا صدر پاکستان یا کوئی اور جو ہے ہم کسی آئینی ادارے کو جو ہے متنازع بنانے چاہ رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے عدلیہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے. میں نے وہ جو کہا کہ جناب ہمیں جو وکلا سے جو ساری کمیونیکیشن ہوئی انہوں نے آگے کہا، انہوں نے کہا جی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ غیر آئینی استعفیٰ، آپ اس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جج نے فیصلہ کیوں غلط دے دیا. تو جج کا قصور تو نہیں ہے، قصور تو ان وکیلوں کا اور اس مدعی کا جنہوں نے ان سے جھوٹ بولا، ان کو کنسیل کیا، دھوکے میں رکھا عدالت کو اور ان سے غلط فیصلے کروائے. تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو میں نے ان بار کونسل کے لوگوں سے کہا کہ آپ جائیں جا کے عدلیہ سے کہیں کہ ان چوروں کے خلاف یا جنہوں نے آپ کو یہ جھوٹ بولا ہے ان کے خلاف عدلیہ کچھ تو ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف، کیونکہ گھنٹوں میں انہوں نے کھڑے انصاف تو فوراً، ریلیف تو فوراً دے دیا. تو اب ان کے خلاف ایکشن بھی لینا، انہوں نے جھوٹ جو بولا ہے اس کے اوپر ان کے خلاف ایکشن بھی اتنی جلدی سے ہونا چاہیے. آپ کا میرا ختم کافی سوال عمر بیٹھ جائے عمر اجاز بھائی. گورنر نے استعفیٰ منظور کیا، عمران خان صاحب نے یا کس نے نامینیٹ کیا پرویز الہی کو وزیراعظم کا امیدوار، اور وہ پروسیس کیوں ہوا اگر وہ غیر آئینی تھا؟ نمبر 1، گورنر کے عہدے پر بیٹھا شخص اگر آرمی چیف کو خط لکھتا ہے تو کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور نمبر 3، جس چیف منسٹر کے لیے عدالت آپ کو حکم دیتی ہے کہ کل صبح 10 بجے ان کا حلف لے لیں، آپ اس کو چیف منسٹر کیسے کہہ سکتے ہیں آئین کے تحت؟ یہ 3 چیزیں بتائیں. میں سب سے پہلے آپ نے کہا جی ان کو آپ نے لیٹر کیسے لکھ دیا. اب پہلی بات یہ کہ میں نے میرے خیال میڈیا میں شاید چلا بھی ہے کہ اس لیٹر میں تھا کیا. میں نے کہا کہ ماضی میں تو لوگ 111 بریگیڈ مارشل لا اور پتہ نہیں کیا کچھ مانگتے رہے. میں نے تو سمپلی اس میں سن لینا. اب آپ نے سوال کیا، میرا جواب بھی سن لیں بھائی. اور میرے بھائی یہ بالکل آئینی ہے کہ میری آئین کے مطابق ذمہ داری ہے. اگر کوئی ایسا کرائسس بنتا ہے، میرے پاس کوئی فورس تو ہے نہیں کہ میں چیف منسٹر کا آفس چھڑوا سکوں گنڈوں سے، ٹھیک ہے. تو میں نے صرف ان کو انفارم کیا. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے 111 بریگیڈ بھیج دیں کہ جناب آ کے دفتر کو، آرٹ کلب کو یا سی ایم کے آفس کو خالی کرائیں، کہ آئینی جو جس طرح چیف جسٹس کو بحال کرایا عوام نے، کہیں وہ حالات نہ پہنچ جائیں. تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ خود ہی آپ لوگ کچھ کر لیں، ورنہ تو عوام تو ظاہر ہے پنجاب کی عوام جو ہے آپ لوگوں کے توسط سے ہر چیز دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ اور کس طرح سے حالات چلائے جا رہے ہیں. تو دوسرا آپ کا کیا سوال تھا؟ ہاں دیکھیں بات یہ ہے، ہوا یہ کہ میں نے 2 دن پہلے میں نے شروع میں کہا بھی ہے کہ چودھری سرور صاحب لاہور پاکستان واپس آئے، انہوں نے اور آتے ہی انہوں نے اعلان کیا، ٹی وی میڈیا پہ میں نے سنا، انہوں نے کہا جی نون لیگ کا شاہدرہ سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں. تو اس پہ پھر آ کے جو سارے وہ کہہ رہے تانے بانے جب جوڑے تو پتہ چلا کہ یہ تو ساری واردات اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ مجھے بتایا نا اگر میرے پاس ایک آئینی غیر آئینی استعفیٰ آتا ہے، میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، تو عمران خان کو گھر پہ بیٹھے تو خواب نہیں آ رہا کہ میں نے یہ استعفیٰ جو ہے کیا یہ واقعی جو اگر غلط استعفیٰ تھا تو کیا چودھری سرور نے واقعی صحیح والا استعفیٰ منگوا کے کروایا؟ مجھے بتائیں وہ سڑک کی دوسری طرف آرٹ کلب پہ تو بیٹھا ہوا تھا سردار عثمان، کتنا ٹائم لگتا تھا؟ 10 منٹ لگتے تھے، رائٹ. لیکن ہوا کیا، ان کو جلدی تھی. ایک جو ہے وزیر اعظم ابا جی بن چکے تھے، بیٹے کو وزیر اعلیٰ فوری طور پہ 24 گھنٹوں، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ 24 گھنٹوں میں اس کو جو ہے کرسی پہ جا کے بٹھاتے. انہوں نے چودھری اس کو، حالانکہ ان کے اپنے پارٹی کے لیڈر جو پریس کانفرنس کر چکے تھے، انہوں نے چودھری سرور کو کہا جی فٹافٹ انہوں قبول کرو تو آگے چلو. اب مجھے یہ بتائیں کیا مجھے آج کوئی آ کے کہہ رہا یہ جو کچھ میں نے کیا میں آپ کو حلفاً قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے کانشیس کے مطابق کیا، اپنے اوتھ کے مطابق کیا، جو مجھے کرنا چاہیے تھا، جو میری آئینی ذمہ داری تھی میں نے اس کے مطابق کیا. میں نے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لی، نہ میں نے کسی سیاسی لیڈر سے مجھے مشورہ یا کوئی کال آئی ہے کہ تم ایسے نہیں ایسے کر دو. آئی سمجھ؟ میں آپ کو بڑا واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. اس لیے یہ قطعی طور پہ میرے سے یا صدر پاکستان سے توقع نہ کی جائے کہ ہم کوئی ایسا کوئی غیر ذمہ دارانہ یا کوئی غیر آئینی کوئی قدم کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم نے کرنا ہوتا تو پچھلے 25-26 دن میں کوئی ایسی اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی ہم نے کوئی کوشش کی ہے کہ حالات کو بہتری کی طرف لایا جائے، اس کا حل کیا جائے اور بہتر طریقے سے حل کیا جائے. کیونکہ آپ نے دیکھا ایک چیز آپ نے نوٹ کی کہ 37 دنوں کے اندر میں نے یا صدر پاکستان بالکل ان کی جو گالم گلوچ والی پیچ ہے اس پہ ہم نے بات نہیں کی. ہم نے آئین اور قانون کی بات کی کیونکہ یہ وارداتی بچتے ہی اس چیز سے رہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے پناما کا حساب لاؤ، یہ مقصود چپڑاسی کا حساب لاؤ، یہ کہتے ہیں تم بھی چور، اور گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے، وہ اصل چیز بیچ میں رہ جاتی ہے. تو یہ اس چیز سے ہم نے اجتناب کیا اور شکر ہے کہ ہم بچے رہے.
اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے پوری آئینی اور قانونی جنگ پہ ہمارا فوکس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت جلد پنجاب پہ یہ جو ڈاکو راج ہے اس کو ہم بہت جلد ختم کرائیں گے.